رمضان میں بول. آئس ٹیک پریزنٹس رمضان میں بول. پروگرام ایمان اور عشق رسول میں آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت ہوں. اس پروگرام میں جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، مجدد مسلک اہل سنت، خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین ہیں. آپ نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں تبلیغ اسلام کے لیے دورہ فرماتے ہیں اور مسلمانان عالم کے قلوب و اذہان کو عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منور فرماتے ہیں. میری مراد خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، گزشتہ نشست میں ایمان بالرسول کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، تو میں چاہوں گا اسی سلسلے کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ میں اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے. اذان میں دیکھیں، نماز میں کہاں ان کا ذکر نہیں ہے. بے شک. اس ہستی کے حوالے سے شاید اذان میں کوئی گرہ ہے جو ان کو سمجھنے سے یا ماننے سے روکتی ہے، یا کہیں اپنی کوئی ہٹ درمی ہوگی. ورنہ کہتے ہیں سورج چڑھا ہو سب کو نظر آتا ہے. بالکل. پردے ڈال لیے جائیں اور کہا جائے کہ سورج نہیں چمک رہا، تو یہ بات خود ان کی اپنی حماقت کی طرف جائے گی، کیونکہ سورج تو موجود ہے. بالکل. دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں ہر دور میں، اور ابھی ملینیم جو 21ویں صدی شروع ہوئی تھی اس وقت بھی انٹرنیٹ پہ سروے ہوا تھا، دنیا نے تسلیم کیا کہ مسلمانوں کے رسول جیسی کوئی ہستی نہیں. بے شک. بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس زاویے سے دیکھا جائے، کسی حیثیت سے دیکھا جائے، بہترین ہستی. بے شک. آپ باپ دیکھیں، بھائی دیکھیں، بیٹا دیکھیں، آقا دیکھیں، دوست دیکھیں، رہنما دیکھیں، معلم دیکھیں، ہر طرح وہ. بے شک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی شان کو، ان کے مرتبے کو، ان کی فضیلت کو، ان کی عظمت کو دل و جان سے مانیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر کامل. بے شک. خود فرماتے ہیں میں آئینہ ہوں، اللہ کے جلوے کسی نے دیکھنے ہوں تو ان میں دیکھ لیں. جس ہستی کی خاطر کل کائنات بنائی گئی، اس ہستی کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ کہنا، لکھنا، سوچنا، سننا، بولنا گنجائش نہیں ہے. یقینی طور پر نظام عالم بگڑے گا. احتیاط کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. پھر ہے والیوم الآخر، آخری دن، قیامت. قیامت کے معنی جہاں سب نے کھڑے ہونا ہے. لوگ قیامت کہہ دیتے ہیں قاف کے زبر سے، قیامت قاف کے زیر سے. قیامت پر ایمان. اب اس حوالے سے قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں سے سب نہیں، کچھ ہیں ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مانا ہم نے اللہ کو،
وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت کے دن کو۔ اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں، اور وہ مومن نہیں کیوں؟ آگے سنیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ، یہ دھوکہ بازی کرنا، یعنی ظاہر اور ہے، فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دینے چاہ رہے ہیں، اور ایمان والوں سے، اللہ سے بھی اور ایمان والوں سے، جبکہ یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو پتہ چلا بہت سے لوگ ایسے ہیں زبان سے وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، مگر مومن نہیں۔ قرآن وجہ کیا ہے؟ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دلوں کی بیماری کوئی پلپیٹیشن نہیں ہے کہ دل زیادہ یا کم دھڑکتا ہے، بالکل۔ یہ وہ قسم بیماری نہیں ہے کہ جس کو آپ انجائنا کہہ لیں، تھرمبائسس کہہ لیں، یا ایسا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو بڑھاتا ہے، بڑھا دیا اللہ نے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی یہ آیت آپ نے سنی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ہوں گے؟ آپ کہتے ہیں جی کوئی کلمہ پڑھے اس پہ شک نہ کرو، بالکل، ٹھیک ہے، دل کی حالت ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، بے شک۔ مگر قرآن نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں نا جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایمان کی حالت کیا ہے۔ یقینی طور۔ اب ایک شخص کلمہ پڑھ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہا، نماز بھی پڑھ رہا ہے دیکھنے میں، حج بھی کر رہا ہے، بالکل، مگر مانتا نہیں ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ بے شک۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ جو کہے صرف، مگر ان کے ساتھ بتا دیا کہ ان کی حالت کیا تھی اور وہ کیا کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ دل کی بیماری یہ ہے کہ نظریات، عقیدے درست نہ ہونا، اللہ کے لیے، فرشتوں کے لیے، اللہ کی کتابوں کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ آگے سورہ منافقون، آئیے میں اس کو بھی آیتیں آپ کو سناؤں۔ 28واں پارہ ہے غالباً۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اذا جاءک المنافقون، منافق آئیں جب آپ کے پاس، بالکل، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں بے شک ہم گواہی دیتے ہیں، لا رسول، یہ لام تاکید کے لیے، اور انا شک دور کرنے، بے شک آپ یقیناً ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ منافق یہ کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر تو ایمان کے کلمے ہوں، دل میں ایمان نہ ہو۔ ایک ہے مسلمان، اس کی زبان پر ایمان کے کلمے ہیں، دل میں ایمان۔ ایک ہے کافر، اس کی زبان پر کفر کے کلمے ہیں، دل میں بھی ایمان نہیں، دل میں بھی کفر ہے، تو وہ کافر ہے۔ یہ ہیں منافق جن کی زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور۔ اللہ فرماتا ہے یہ آپ کے پاس آ کے کیا کہیں گے؟ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں آپ یقیناً ضرور اللہ کے رسول، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، اللہ ہی نے تو بنایا۔ بے شک۔ قالوا نشہد، انہوں نے کہا تھا انک لرسول اللہ، یہاں اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، وہی الفاظ، اللہ گواہی دیتا ہوں، ان المنافقین، بے شک منافق، لکاذبون، ضرور جھوٹے ہیں۔ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، بے شک۔ اللہ ان کے جواب میں فرما رہا میں اللہ گواہی دیتا ہوں۔ بے شک۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے کہہ دیا، تو قرآن اور حدیث نے ہی وہ زاویے، وہ سانچے بھی بتا دیے کہ پتہ لگ جائے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔
تو رسول کو ماننے کا دعویٰ تو منافق بھی کرتے تھے. منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی موجود تھا. سورہ منافقون اتری ہے, بالکل. سورہ توبہ میں ان کے بارے میں تفصیل موجود. انہوں نے مسجد درار بنائی تھی, اللہ بھی اس کو مسجد ہی فرما رہا ہے, ساتھ میں نقصان پہنچانے والی. ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے, ایک مسجد جس کی بنیاد لوگوں کو توڑنے پر ہے. بالکل دونوں کے لیے مسجد کا لفظ آیا ہے بالکل بظاہر. بالکل. آپ اس پہ غور کریں, ذرا سوچیں تو واضح ہوتا ہے فرق. ٹھیک. جی علامہ صاحب, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے, اور ناظرین اکرام چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی اسٹیک presents رمضان میں بول.